آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں صحت کے حوالے سے, کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے ہمارا صحت سے ریلیٹڈ. آج صحت میں ہم نے بات کرنی ہے آنکھوں کی صحت سے ریلیٹڈ. بینائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے جو نہ صرف دنیا کو دیکھنے بلکہ سیکھنے, سمجھنے اور زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کا بھی ایک بنیادی ذریعہ ہے ہمارے لیے. اب ماہرین کے مطابق ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس کا 80% آنکھوں کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اس نعمت کی قدر تب کرتے ہیں جب یہ متاثر ہونے لگتی ہے. اب پاکستان میں اس وقت تقریباً 2,63,00,000 افراد آنکھوں کے مختلف مسائل کا شکار ہیں, جبکہ 24 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 2800 کے قریب جو ماہر امراض چشم ہیں وہ دستیاب ہیں. یہ نہ صرف ایک تشویشناک حقیقت ہے بلکہ ہماری صحت کے نظام پر ایک سوالیہ نشان بھی اٹھتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم یہی جانیں گے کہ بینائی کی کمزوری کی بنیادی وجوہات کیا اور کیسے ہم ڈاکٹرز یا پھر جو حکمت ہے دونوں کی رہنمائی سے آنکھوں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر شرمین شاہد ہے جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں, اور ان کو ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر شرمین آپ کو ویلکم کہتے ہیں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حافظ فرحان حنیف حکیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. حکیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. آج ہم نے ایک تو حکمت سے ریلیٹڈ بھی بات کرنی, دوسرا کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہیں آنکھوں کے حوالے سے. تو میں آپ ہی سے سٹارٹ کروں گی شرمین سب سے پہلے کہ آنکھوں کی آج کل جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, جس طرح میں نے بات کی ہے کہ تقریباً اس وقت جو نا 2,63,00,000 لوگ ہیں وہ آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا شکار ہیں, مختلف مسائل ہیں انہیں. تو اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے جب آپ کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں کلینکس میں آ کے, تو لوگ کس چیز کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں آنکھوں سے ریلیٹڈ؟ اچھا, آئی سیٹ ویک ہونے کی تو بہت ساری ریزنس ہیں. سب سے پہلے تو کچھ ایسے جیسے جینیٹکس ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کے دونوں پیرنٹس کی آئی سیٹ ویک ہے تو بچوں میں چانس بڑھ جاتا ہے نا. اس کے علاوہ اگر ہم انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کریں تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ آج کل ہم سب کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ نیئر ورک تھیوری بڑھ گئی ہے. اب تھا ایسے کہ نیچر نے ڈیزائن کیا تھا آئیز کو دور دیکھنے کے لیے. اب ہم نے اپنا لائف سٹائل ایسا کر لیا ہے, جیسے موسٹلی کہہ لیں کہ بچے بھی ہیں وہ کمپیوٹر پہ, سسٹمز پہ, فون پہ بھی دیکھنا ہے, کتاب بھی پڑھنی ہے تو نزدیک کر کے پڑھنی ہے. بالکل بالکل. تو اس میں کیا ہوا ہے کہ نیئر ورک کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آئی سائٹ ویک, مائوپیا اسپیشلی ریلیٹڈ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ہماری آئیز جب دور پہ فوکس کرتی ہیں تو ہمارے مسلس بڑے ریلیکس رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم جب بھی نیچر کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز تو ہم فیس کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب نیئر پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے آئی کے مسلس کو زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے, اور پھر آئی کی لینس کی شیپ کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو پھر جا کے آپ نیئر پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب ہوا کیا کہ ہم نے اپنی روٹین لائف ایسی بنا لی کہ ساری ایکٹیویٹیز بھی نزدیک پر آ گئیں, تو برین نے اڈیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ شاید نزدیک میں دیکھنا زیادہ ضروری ہے اور دور کو کی خیر ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ وہ ایوالو اس طریقے سے برین کی طرف سے سگنلز جانا شروع ہو گئے کہ آئی میں کچھ ایسے چینجز کیا جائیں کہ نزدیک کی ویژن ایزی ہو جائے اور کلیئر ہو جائے, اور جو دور کی ویژن ہے وہ تھوڑی سی بلری ہو جانا شروع. اب اس میں کیا ہوا کہ آئی بال کی لینتھ بڑھنا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. اب آئی بال اگر لینتھ بڑھ جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کا نیئر پہ فوکس آسان ہو جائے گا. وہ آئی بال کی ایلونگیشن ہونے کی وجہ سے اینک کا نمبر آ جاتا ہے. ایک تو ہمارا لائف سٹائل کا چینج آ گیا کہ ہم نے جو اب دیکھتے ہیں, اب جیسے مطلب اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو کلاس میں ایک آدھ بچہ ہوتا تھا جس کو اینک لگی ہوئی ہوتی تھی, ورنہ نہیں ہوتا تھا یوزلی. اس کی ریزن کیا تھی کہ ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں, ہمارا ایک روٹین لائف سٹائل تھا کہ ہم نے شام کو پارک میں جانا ہے, ایکسپوئر تھا. یہ ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں. اب سن لائٹ کی ایکسپوئر نہ ہونے کی وجہ سے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے, یہ ساری ایک آئی سائٹ میں ریزنز بن رہی ہیں. دوسرا ڈائٹری ہیبٹس بھی ہماری خراب ہیں, اس کی وجہ سے ڈیفیشنسیز ہیں, وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. پھر اب جس طرح سے ایک ٹرینڈ ہوتا تھا, اسپورٹس بڑی اچھا ویژن آپ کی امپروو کرتی ہیں, بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, وہ آپ ٹریک کرتے ہیں اس کو نا, تو وہ ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آئی سائٹ کی پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں. حافظ صاحب آپ کے پاس آپ کیا کہیں گے کہ حکمت میں اس کا علاج کتنا مؤثر ہے, اور آپ لوگ کے پاس جب آتے ہیں لوگ آتے پیشنٹس آتے ہیں تو کس طرح علاج کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے نا یہ سب سے بڑا, آج اگر ہم دیکھیں تو جتنا آج کل فاسٹ فوڈ جنک فوڈ استعمال ہوتا ہے, بیکری آئٹمس استعمال ہوتی ہیں, اس سے ڈرائنس بڑھتی ہے.
اور پانی ہم بہت زیادہ کم پیتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آج ہم اگر دیکھا جائے تو جیسے میڈم نے بات کی کہ کھیل کود کے میدانوں میں ہم نے پارکوں کو ویران کر دیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو لوگ صبح کے ٹائم واک کرتے تھے اور ننگے پاؤں گھاس کے اوپر چلتے کہتے تھے کہ اس سے آپ کی نظر بڑی تیز ہوتی وہ ہے، جو شبنم ہوتی ہے اس سے آپ کی آئی سائٹ بڑی زبردست ہو اچھا، جاتی ہے، کیا ٹھیک بات ہے۔ تو یہ بڑا زبردست تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو اغذیہ تھی کھانے میں وہ ہماری ڈائٹ بہت اچھی تھی، تب سردائی ہوتی تھی صبح، لسی ہوتی تھی صبح، تو ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ایکسرسائز جو تھی نا، بچے بھی ہم دیکھتے تھے مسجدوں میں بچے بہت زیادہ آتے تھے بڑوں کے ساتھ، تو آپ کبھی نوٹ کریں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور سجدہ ہم اگر تھوڑا سا لمبا کریں اور زمین کے ساتھ یہ جس طرح حدیث ہے کہ آپ کا یہ ناک اچھی طرح ٹچ ہو، ماتھا اچھی طرح ٹچ ہو، تو اگر آپ اسی طریقے سے سجدہ کریں تو تھوڑا سا سجدہ لمبا کریں تو سارا فلو خون کا آپ کے آنکھوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اس سے بھی آئی سائٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے انسان کی، اور اس سے دماغ انسان کا بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، جب تک ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے تو ہمارے اندر بہتری نہیں آئے گی۔ آج اگر دیکھا